الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ اللہ پاک کے نبی حضرت آدم علیہ السلام جنت میں تھے۔ آپ پہلے انسان ہیں، اس وقت آپ جیسا کوئی تھا نہیں، لہذا آپ تنہائی اور اداسی محسوس کرتے تھے۔ چنانچہ اللہ پاک نے آپ پر نیند طاری فرمائی، آپ سوئے تو آپ کی پسلی مبارک سے حضرت حوا رحمۃ اللہ تعالی علیہما کو پیدا کیا گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام بیدار ہوئے، اپنے پاس اپنے ہی جیسے ایک انسان حضرت حوا رحمۃ اللہ تعالی علیہما کو دیکھا، ان کی طرف ہاتھ بڑھانا چاہا، مگر حکم ہوا اے آدم رک جا، پہلے حق مہر ادا کیجئے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے پوچھا اس کا حق مہر کیا ہے؟ حکم ہوا 10 مرتبہ ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھ لیجئے، یہی حق مہر ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے 10 مرتبہ درود پاک پڑھا اور آپ کا نکاح حضرت حوا رحمۃ اللہ تعالی علیہما سے کر دیا گیا۔ سبحان اللہ، کیا شان ہے ہمارے آقا مولا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اس جگہ ایک ایمان افروز نکتہ ہے۔ علماء فرماتے ہیں حق مہر شفا بخش ہے۔ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب تم میں کوئی بیمار ہو تو اسے چاہیے اپنی زوجہ سے اس کے حق مہر میں سے 3 درہم لے، اس کا شہد خریدے، اس میں بارش کا پانی ملا کر پی لے، انشاءاللہ الکریم شفا ہوگی۔ قربان جائیے ہم سب کی امی جان ام البشر حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہما کا تو حق مہر ہی ہے، درود پاک تھا، لہٰذا ہم درود پاک پڑھیں، انشاءاللہ الکریم اس میں ہمارے لیے شفا ہی شفا ہے۔ ہر درد کی دعا ہے صلی علی محمد، تعویذ ہر بلا ہے صلی علی محمد، قرب خدا حاصل جنت میں ہو وہ داخل، جس نے لکھا پڑھا ہے صلی علی محمد۔ جنت مقام ہوگا دوزخ حرام ہوگا، گر دل پر لکھ لیا ہے صلی علی محمد۔ قال اللہ تبارک و تعالی، اللہ پاک جل شانہ فرماتا ہے وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس آیت کریمہ کا ترجمہ، اور ہم نے فرمایا اے آدم تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو اور بغیر روک ٹوک کے جہاں تمہارا جی چاہے کھاؤ، البتہ اس درخت کے قریب نہ جانا اور نہ حد سے بڑھنے والوں میں شامل ہو جاؤ گے۔ تو شیطان نے ان دونوں کو جنت سے لغزش دی، پس انہیں وہاں سے نکلوا دیا جہاں وہ رہتے تھے۔ پارہ 1 سورہ بقرہ کے 4 رکوع میں حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش اور آپ کے زمین پر تشریف لانے کا تفصیلی واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ آپ کی تخلیق سے پہلے فرشتوں کے سامنے
آپ کے خلیف اللہ ہونے کا اعلان کیا گیا، پھر جب آپ کو تخلیق کیا گیا، اللہ پاک نے آپ کو علم الاسماء عطا فرمایا، فرشتوں پر آپ کی برتری کو ظاہر کیا گیا، پھر فرشتوں کو حکم ہوا کہ آپ کو سجدہ کریں، چنانچہ سب فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کی تعظیم کے لیے آپ کو سجدہ کیا۔ ہاں، شیطان بدبخت تھا، اس بد انجام نے تکبر کیا، اللہ پاک کا حکم ٹالا اور سجدہ نہ کر کے ہمیشہ کے لیے مردود ہو گیا۔ اس کے بعد کیا ہوا، اس کا ذکر آیت کریمہ میں ہے جو ابھی ہم نے سننے کی سعادت حاصل کی۔ اللہ پاک فرماتا ہے وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا، اور ہم نے فرمایا اے آدم تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو اور بغیر روک ٹوک کے جہاں تمہارا جی چاہے کھاؤ۔ وہی جنت جو نیک لوگوں کے لیے تیار کی گئی اور جس میں قیامت کے بعد داخلہ ہوگا۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا رحمۃ اللہ تعالی علیہما کو اسی جنت میں ٹھہرایا گیا۔ یہاں یہ بات بھی یاد رکھنے کی ہے کہ جنت میں داخلہ دو طرح کا ہے۔ ایک ہے وہ داخلہ جو قیامت کے بعد نصیب ہوگا، وہ بطور ثواب اور انعام ہوگا، لہٰذا اس وقت جنت میں کسی قسم کی کوئی روک ٹوک نہیں ہوگی، نہ وہاں نیند ہوگی، نہ موت، اور نہ ہی اہل جنت کو کبھی جنت سے نکالا جائے گا۔ نمبر 2، لیکن حضرت آدم علیہ السلام کا یہ جنت میں داخلہ بطور ثواب یا انعام نہیں تھا، بلکہ یہ داخلہ بعض حکمتوں کے تحت تھا۔ اسی لیے آپ کو وہاں کچھ چیزوں کے قریب جانے سے روکا گیا۔ ارشاد ہوتا ہے وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، اس رات کے قریب، اس درخت کے قریب نہ جاؤ ورنہ حد سے بڑھنے والوں میں شامل ہو جاؤ۔ یعنی جنت کی ہر نعمت کھانے پینے کی انہیں اجازت تھی، مگر ایک مخصوص درخت تھا جس نے قریب جانے یعنی اس کا پھل کھانے سے انہیں منع فرما دیا گیا۔ یہ درخت کون سا تھا، اس بارے میں مختلف روایات میں مشہور ہے۔ زیادہ مشہور روایات یہ ہے کہ یہ گہوں یعنی گندم کا درخت تھا۔ ہمارے ہاں گندم کا چھوٹا سا پودا ہوتا ہے، مگر جنت میں اس کا درخت تھا، اور اس کا پھل یعنی گندم کا دانہ بھی بیل کے گردے جتنا تھا۔ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ، تو شیطان نے ان دونوں کو جنت سے لغزش دی، بس انہیں وہاں سے نکلوا دیا جہاں وہ رہتے تھے۔ جہاں ایک بات جو بہت اہم ہے اور ضروری طور پر یاد رکھنے کی ہے، وہ ہے اللہ پاک کے نبی حضرت آدم علیہ السلام کی عصمت یعنی گناہوں سے پاک ہونا۔ ہمارے ہاں آج کل بے باکی ہے، دینی معلومات کی کمی ہے، لوگ بولتے وقت کچھ سوچتے سمجھتے نہیں، بس جو منہ میں آیا بولتے چلے جاتے ہیں۔ کبھی انبیاء کرام علیہ السلام کی بے ادبی ہو رہی ہوتی ہے، کبھی جنت دوزخ کا مذاق اڑایا جا رہا ہوتا ہے، کبھی فرشتوں کے متعلق نازیبا گفتگو کرتے ہیں۔ یہ بہت سخت باتیں ہیں، ایسی باتوں کی وجہ سے بندہ دائرہ اسلام سے نکل بھی سکتا ہے، اس لیے ہمیں ایسی باتوں سے پرہیز کرنا چاہیے۔ بالخصوص حضرت آدم علیہ السلام نے اس جنتی درخت کا پھل کھایا، اس بات کو تو بڑے پڑھے لکھے لوگ بھی منفی انداز میں لیتے ہیں۔ مثلا آپ نے جنتی درخت کیوں کھایا، آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، آپ نے گناہ کیا، اس کی وجہ سے ہم زمین پر آئے، وغیرہ وغیرہ۔ ایک نبی علیہ السلام کے بارے میں ایسی باتیں کرنا بہت سخت ہے۔ بعض صورتوں میں ایسی باتوں پر حکم کفر بھی لگ سکتا ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں عام گفتگو میں حضرت آدم علیہ السلام کی طرف گناہ کی نسبت کرنا حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے،
بلکہ علماء کرام رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اسے کفر فرمایا ہے۔ یہ بات ہمیشہ یاد رکھے کہ اس آدم علیہ السلام نے جو جنتی درخت کا پھل کھایا یہ ہرگز گناہ نہیں تھا۔ اس کو ایک مثال سے یوں سمجھے کہ ہم نے روزہ رکھا، اب اگر ہم ایک لقمہ بھی جان بوجھ کر کھائیں گے تو گناہ بھی ہوگا اور شرائط پائی جانے پر کفارہ بھی لازم ہوگا، لیکن اگر ہم اپنا روزہ دار ہونا یاد نہ رہے تو ایک لقمہ نہیں چاہے 4 روٹیاں بھی کھا لیں، نہ تو روزہ ٹوٹے گا، نہ گناہ ہوگا، نہ ہی کفارہ لازم آئے گا۔ یعنی وہی کام جب جان بوجھ کر روزہ یاد ہوتے ہوئے کیا تو ان پر کوئی گناہ نہیں ہے، روزہ بھی ٹوٹا، کفارہ بھی لازم آیا، مگر وہی کام بھول کر نہ کیا تو گناہ کا کفارہ آخر کیوں؟ اس لیے کہ بھول معاف ہے۔ اب سمجھے آدم علیہ السلام کو جنتی درخت کا پھل کھانے سے روکا گیا تو یہ بالکل سچ ہے، آپ نے منع کرنے کے باوجود وہ پھل کھا لیا، یہ بھی سچ ہے، مگر آپ نے یہ پھل یاد ہوتے ہوئے نہیں کھایا، بلکہ اللہ پاک فرماتا ہے وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِن قَبْلُ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عُزْمًا، اور بے شک ہم نے آدم کو اس سے پہلے تاکید کی حکم دیا تو وہ بھول گیا اور ہم نے اس کا کوئی مضبوط ارادہ نہ پایا تھا۔ دیکھیے اللہ پاک نے صاف ارشاد فرما دیا کہ حضرت آدم علیہ السلام نے جنتی درخت کا پھل جو کھایا تھا اور آپ نے بھول کر کھایا تھا، لہٰذا آپ کا یہ جنتی پھل کھانا ہرگز گناہ نہیں تھا۔ اب یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر آپ کا جنتی پھل کھانا گناہ نہیں تھا تو آپ کو جنت سے زمین پر کیوں اتارا گیا؟ یہ بڑا اہم سوال ہے اور اس کا جواب یہ ہے کہ سرے سے یہ سوال درست ہی نہیں ہے۔ اصل سوال یہ نہیں بنتا کہ آپ کو جنت سے کیوں نکالا گیا، اصل سوال یہ بنتا ہے کہ آپ کو جنت میں رکھا کیوں گیا تھا۔ اصل میں حضرت آدم علیہ السلام کو اس لیے تو بنایا ہی نہیں گیا تھا کہ آپ کو پیدا ہونے کے بعد ہی جنت میں ٹھہرا دیا جائے گا، بلکہ آپ کو زمین میں خلیفہ بنانے کے لیے پیدا کیا تھا۔ دیکھیے اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے بھی پہلے فرشتوں سے فرمایا انی جاعل فی الارض خلیفہ، اور زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں۔ معلوم ہوا حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا ہی زمین میں خلافت کے لیے کیا گیا تھا۔ اب آپ کو جنت میں ٹھہرنا حکمت کے تحت تھا، جب وہ حکمت پوری ہو گئی تو آپ کو آپ کے اصل مقام خلافت یعنی زمین پر اتار دیا گیا، لہٰذا اسے جنت سے نکالا جانا یعنی بے دخل کر دینا کہنا غلط بات ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر خلیفہ بنانے کے لیے ہی پیدا کیا گیا تھا، پھر آپ کو جنت میں کیوں ٹھہرایا گیا؟ اس کی بہت سی حکمتیں ہیں، ان میں سے صرف 2 حکمتیں سن لیجئے۔ پہلی حکمت یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں ٹھہرایا گیا تاکہ شیطان کی انسان کے ساتھ دشمنی کو عملی طور پر واضح کر دیا جائے۔ شیطان جو حضرت آدم علیہ السلام سے حسد کرتا تھا، جب حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں ٹھہرایا گیا تو اس نے آپ کو جنت سے نکالنے کی بہت کوشش کی، معاذ اللہ وسوسہ بھی دلایا، آپ کے سامنے جھوٹی قسم بھی اٹھائی، غرض کہ اس نے معاذ اللہ حضرت آدم علیہ السلام کو بہکانے کی سر توڑ کوشش کی، مگر یہ بدبخت نہیں جانتا تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام نبی ہیں اور انبیاء کرام علیہ السلام معصوم ہوتے ہیں، ان پر شیطان کے دباؤ نہیں چلتے۔ البتہ حکمت یہی تھی، شیطان نے اپنی دشمنی واضح کر دی۔ اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام کی حفاظت فرمائی، آپ بھول کے اور بھول ہی میں وہ جنتی پھل کھا لیا، یوں آپ سے گناہ بھی نہ ہوا اور شیطان کی دشمنی بھی کھل کر سامنے آ گئی۔ 8 سورہ اعراف آیت میں حضرت آدم علیہ السلام کا یہی واقعہ ذکر کرنے کے بعد اللہ پاک نے ہم انسانوں کو ارشاد فرمایا یا بنی آدم لا یقتلنکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنہ، اے آدم کی اولاد
تمہیں شیطان فتنہ میں ڈالے جیسے اس نے تمہارے باپ کو جنت سے نکال دیا۔ یعنی اے اولاد آدم، یہ بات ہمیشہ یاد رکھنا، شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، وہی ہے جو تمہارے والدین حضرت آدم حوا علیہ السلام کے جنت سے نکلنے کا سبب بنا۔ لہٰذا اس بات کا ہمیشہ لحاظ رکھنا اور بچنا کہ کہیں شیطان تمہیں فتنے میں نہ ڈال دے۔ غرض کہ حضرت آدم علیہ السلام کو خلیفہ زمین کے لیے بنایا گیا تھا، مگر آپ کو کچھ عرصہ کے لیے جنت میں رکھا گیا۔ اس میں حکمت یہ تھی کہ ہم انسانوں کے لیے شیطان کی دشمنی واضح ہو جائے، لہٰذا ہم سب پر لازم ہے کہ شیطان کو اپنا دشمن سمجھتے رہیں۔ اللہ پاک قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے، ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدو انما یدعو حزبہ لیکونوا من اصحاب السعیر، اور بے شک شیطان تمہارا دشمن ہے تو تم بھی اسے دشمن سمجھو، وہ تو اپنے گروہ کو اسی لیے بلاتا ہے تاکہ وہ بھی دوزخیوں میں سے ہو جائے۔ یعنی اے لوگو، شیطان تمہارا پرانا دشمن ہے، اس کی یہ دشمنی کبھی ختم نہیں ہوگی، لہٰذا تم بھی اپنی عقائد کے معاملے میں، افعال اعمال کے معاملے میں اس خبیث کو اپنا دشمن سمجھو، اس کے پیچھے ہرگز مت چلو، یہ تو پکا جہنمی ہے اور لوگوں کو کفر کی طرف بلاتا ہے، اسی لیے ہے تاکہ انہیں بھی اپنے ساتھ جہنم میں لے جائے۔ عاشقان رسول، معلوم ہوا شیطان ہمارا کھلا دشمن ہے، جس طرح یہ حضرت آدم علیہ السلام کے جنت سے باہر آنے کا سبب بنا، ایسے ہی یہ چاہتا ہے کہ ہم جنت سے محروم رہ کر جہنم کے حقدار ہو جائیں۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہمیشہ اس کی چالوں سے بچتے رہیں، اس کی چالیں بہت خطرناک ہیں۔ حدیث پاک میں ہے، میرے اور آپ کے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بنی اسرائیل میں ایک راہب یعنی تنہائی میں رہ کر عبادت کرنے والا تھا۔ شیطان نے اسے بہکانے کا طریقہ یوں بنایا کہ ایک لڑکی کا گلا دبا دیا اور اس کے اہل خانہ کے دل میں یہ بات ڈال دی کہ اس کا علاج فلاں راہب کے پاس ہے۔ چنانچہ وہ لوگ اسے لے کر راہب کے پاس آئے۔ اب راہب نے پہلے تو لڑکی کا علاج کرنے سے منع کیا، پھر وہ راضی ہو گیا۔ اب وہ لڑکی اکیلی اس کے پاس تھی۔ شیطان نے راہب کو بہکانا شروع کیا، اس کے دل میں گندے وسوسے ڈالنے شروع کیے۔ پہل تو وہ راہب شیطانی وسوسوں کو جھٹکاتا رہا، آخر شیطان کی جال میں پھنسا اور اس نے لڑکی کے ساتھ بدکاری کر لی۔ وہ لڑکی حاملہ ہو گئی۔ اب شیطان نے راہب کے دل میں وسوسہ ڈالا کہ جب اس کے گھر والے آئیں گے اور انہیں یہ بات پتہ چلے گی تو رسوا ہو جائیں گے، لہٰذا تو اسے قتل کر دے، کہ کہیں دفن کر دے۔ جب راہب مرتا تو کیا کرتا، اس نے اپنی عزت بچانے کی خاطر لڑکی کو قتل کر دیا۔ ادھر شیطان لڑکی کے گھر والوں کے پاس پہنچا، انہیں وسوسے ڈالے، آخر اس کے گھر والے پہنچے جہاں اس لڑکی کو دفن کیا تھا، اسے کھودا اور راہب کا سب حال کھل گیا اور راہب کو گرفتار کر لیا گیا۔ جب راہب کو قتل کرنے لگے تو شیطان پھر راہب کے پاس آیا اور بولا، میں نے ہی تمہیں بدکاری کے گناہ میں پھنسایا، پھر میں نے ہی تمہیں اسے قتل کرنے کا وسوسہ ڈالا، اب اگر تم میری ایک بات مان لو تو میں تمہیں ہری جان بچا لوں گا۔ راہب نے بات پوچھی، شیطان بولا، مجھے سجدہ کر لو۔ راہب نے اب بھی شیطان کی چال نہ سمجھی، اس نے شیطان کو سجدہ کر لیا۔ جیسے ہی اس نے یہ کفر کیا، شیطان بولا، میرا تم سے کوئی واسطہ نہیں، یہی وہ بات ہے جس کے بارے میں اللہ پاک نے فرمایا، جسے شیطان کی مثال جب اس نے آدمی سے کہا کفر کر، پھر جب اس نے کفر کر لیا تو کہا، بے شک میں تجھ سے بیزار ہوں، بے شک میں اللہ سے ڈرتا ہوں، تو سارے جہانوں کا رب ہے۔ اللہ اللہ، عاشقان رسول غور فرمائیے،
شیطان کتنا خطرناک دشمن ہے، اس بدبخت کی چاہت ہی یہی ہے کہ ہمیں راہ جنت سے روک کر جہنم کا حقدار بنا ڈالے۔ لہٰذا عقل مند وہی ہے جو اس بدبخت کو اپنا دشمن جانے اور اس کی چالوں سے بچتا رہے۔ بزرگ فرماتے ہیں عقل مند کی نشانی یہ ہے کہ وہ سچے دوست اور دشمن کی پہچان رکھتا ہو، اور جاہل کی علامت یہ ہے کہ جن سے سچے دوست اور دشمن کی پہچان نہ ہو۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ پاک کو ہماری بھلائی مطلوب ہے۔ رب کریم نے ہمارے لیے قرآن اتارا، ہمارے لیے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا، یہ سب اسی لیے تاکہ ہم جہنم سے بچ کر جنت کے حقدار بن جائیں۔ مگر شیطان بدبخت ہے، یہ ہمارا کھلا دشمن ہے، یہ تو چاہتا ہی یہی ہے کہ ہم جہنم کی راہ چل پڑیں۔ لہٰذا عقل مند وہی ہے جو شیطان کو اور اس کی دشمنی کو پہچانتا ہو۔ ہمیں چاہیے کہ عقل مندی کا مظاہرہ کریں اور شیطان کو اپنا کھلا دشمن تسلیم بھی کریں اور اس کے دشمن بن کر ہی رہیں۔ حضرت وہب بن منبع رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ رسول ذیشان مکی مدنی سلطان صلی اللہ علیہ وسلم نے شیطان سے پوچھا، اے ملعون، میری امت میں تمہارا دشمن کون ہے؟ شیطان بولا، آپ کی امت میں میرے 15 دشمن ہیں۔ آپ خود انصاف کرنے والا سلطان، عاجزی کرنے والا مالدار، سچا تجارت میں ڈنڈی نہ مارنے، ناپ تول میں کمی نہ کرے، جھوٹ نہ بولے، خوف خدا والا عالم، نصیحت کرنے والا مومن، رحم دل مسلمان، توبہ پر قائم رہنے والا، حرام کاموں سے بچنے والا، ہمیشہ باوضو رہنے والا مسلمان، کثرت سے صدقہ دینے والا مسلمان، 12 حسن اخلاق والا مسلمان، دوسروں کو فائدہ پہنچانے والا، صاحب قرآن جو کثرت سے تلاوت کرنے والا، رات کو جب لوگ سوئے ہوں اس وقت نماز پڑھنے والا۔ پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، میری امت میں تمہارے دوست کون ہیں؟ شیطان بولا، ظالم سلطان، تکبر کرنے والا مالدار، خیانت کرنے والا تاجر، شرابی، چغل خور، زنا یعنی بدکاری کرنے والا، یتیم کا مال کھانے والا، نماز کو اہمیت نہ دینے والا، زکوٰۃ نہ دینے والا، لمبی امید یعنی زیادہ عرصہ زندہ رہنے کی امید رکھنے والا۔ یہ 10 قسم کے لوگ میرے دشمن ہیں۔ اے عاشقان رسول، یہ 15 لوگ ہیں جو شیطان کے دشمن ہیں اور 10 افراد ہیں جو شیطان کے دوست ہیں۔ اب ہم پر لازم ہے کہ ہم شیطان کے دشمن بنیں، لہٰذا عاجزی کرنے والے بنیں، خرید و فروخت میں صفائی اختیار کرنے یعنی سچ بولنے، ڈنڈی نہ مارا کریں، خوف خدا اپنائیں، علم دین سیکھیں، نیکی کی دعوت عام کرنے والے بنیں، رحم دل بنیں، توبہ کریں اور اس پر قائم بھی رہیں، حرام سے ہمیشہ بچتے رہیں، حسن اخلاق اپنائیں، کثرت سے صدقہ دیا کریں، باوضو رہنے کی عادت بنائیں، مسلمانوں کو فائدہ پہنچایا کریں، کثرت سے تلاوت کیا کریں، رات کو جب لوگ سوئے ہوں زیادہ نہیں تو کم سے کم 2 رکعت نفل پڑھنے کی عادت بنا لیں۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو کچھ عرصے کے لیے جنت میں ٹھہرایا گیا، اس کے ذریعے شیطان کی دشمنی کو واضح کیا گیا۔ اس میں دوسری ایک نصیحت حکمت یہ سمجھ آتی ہے کہ اس کے ذریعے تکالیف شرعیہ اللہ پاک کے احکام کی اہمیت کو واضح کیا گیا۔ مشہور مفسر قرآن حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تفسیر نعیمی میں لکھتے ہیں، قیامت کے بعد جب ہم جنت میں جائیں گے تو وہاں کسی چیز کی کوئی روک ٹوک نہیں ہوگی، مگر حضرت آدم علیہ السلام کو حکمت کے تحت جنت میں ٹھہرایا گیا۔
پھر آپ کو ایک درخت کے قریب جانے، اس کا پھل کھانے سے روک بھی دیا گیا۔ اس میں حکمت یہ تھی کہ چونکہ آپ اور آپ کی اولاد پر دنیا میں احکام جاری ہونے تھے اور دنیا کی بعض چیزوں سے روکا جانا تھا، لہٰذا ان احکام کے عادی بنانے کے لیے آپ کو جنتی پھل کھانے سے بھی منع کر دیا گیا۔ غرض کہ حضرت آدم علیہ السلام کو کچھ عرصے کے لیے جنت میں ٹھہرا کر آپ کو ایک درخت سے روک کر ہمیں شرعی احکام کی اہمیت بتائی گئی اور بتایا گیا کہ ہم شرعی احکام کو کبھی بھی معمولی نہ سمجھے، ان کی بھی بہت اہمیت ہے۔ دیکھیں، حضرت آدم علیہ السلام نبی ہیں، معلوم ہے، معصوم ہیں، آپ سے گناہ ہونا شرعاً ناممکن ہے، اس کے باوجود آپ نے بھول کر حکم کے خلاف کیا تو آپ کو جنت سے زمین پر اتار دیا گیا۔ پتہ چلا صرف شرعی حکم کی خلاف ورزی کرنا جنت سے محرومی کا سبب بن سکتا ہے۔ عیش کا رسول، یہ واقعی حقیقت ہے، یعنی ہمیں شریعت نے جس بات کا حکم دیا ہے، جن باتوں سے منع کیا ہے، ان کی بہت اہمیت ہے۔ یہ معمولی چیز نہیں، مگر افسوس آج لوگوں کے دلوں سے شرعی احکام کی اہمیت کم ہوتی جا رہی ہے۔ افسوس ہم وہ بد نصیب ہیں جنہیں نماز کی فکر نہیں ہوتی۔ رات کو سوتے وقت لوگ آفس ٹائم یا کام پر جانے کے وقت کا الارم تو لگا لیتے ہیں، مگر فجر کے لیے اٹھنے کا اہتمام نہیں کرتے۔ کہیں جانا ہو، ٹکٹ بک ہو تو وقت پر آنکھ بھی کھل جاتی ہے، پیشگی تیاریاں بھی ہو جاتی ہیں، مگر افسوس نمازوں کے اوقات کا لحاظ نہیں رکھا جاتا۔ جہاں اپنی عقل کے مطابق ناک سختی محسوس ہوتی ہو، ان کاموں سے ہم رک جاتے ہیں، مگر شرعی احکام کو اہمیت نہیں دیتے۔ شادیوں وغیرہ میں اپنی ناک رکھنے کے لیے، نفس کی تسکین کے لیے خوب ناچ گانے ہوتے ہیں، گناہوں کا بازار گرم کر لیا جاتا ہے۔ افسوس شریعت کا حکم کیا ہے، اس کا بالکل لحاظ نہیں کرتے۔ داڑھی شریف جیسی مبارک سنت کو صرف فیشن کے نام پر کٹوا کر نالیوں میں بہا دیا جاتا ہے۔ فضول خرچوں میں چاہے لاکھوں کا مال اڑا دے، مگر زکوٰۃ دینا بھاری پڑتا ہے۔ جب نفع کمانے کی بات آ جائے تو سودی لین دین سے بھی باز نہیں رہتے۔ چند سکون کی خاطر خرید و فروخت میں ڈنڈی ماری جاتی ہے۔ جھوٹ بولنے کو آج لوگ فیشن سمجھتے ہیں۔ غرض کہ کن کن باتوں کا تذکرہ کیا جائے، وہ کون سا شرعی حکم ہے جس سے آج بے پرواہی نہیں برتی جاتی۔ یاد رکھیے، یہ بہت خطرناک بات ہے۔ قرآن کریم میں بنی اسرائیل کا ایک عبرتناک واقعہ ذکر کیا گیا ہے۔ بنی اسرائیل کے کچھ لوگ تھے جو سمندر کے کنارے ایلا نامی گاؤں میں رہتے تھے۔ یہ سب ماہی گیر تھے، سمندر سے مچھلیاں پکڑتے، بیچتے اور اپنی روزی کا اہتمام کیا کرتے تھے۔ بڑی خوشحالی زندگی گزر رہی تھی۔ پھر قدرت کو ان کا امتحان منظور ہوا، چنانچہ ان کے لیے ہفتے کے دن مچھلی کا شکار حرام قرار دے دیا گیا۔ مگر افسوس انہوں نے اس حکم ربی کو کچھ اہمیت نہ دی۔ جیسے آج کل لوگ مختلف ہیلوں سے حرام کو حلال اور حلال کو حرام بنانے کی کوشش کرتے ہیں، بنی اسرائیل کے اس گروہ نے بھی ایسا ہی کیا۔ انہوں نے اپنے گھروں کے قریب بڑے بڑے ہاؤس بنائے اور سمندر سے نالیاں کھینچ کر ہاؤس تک لے آئے۔ ہفتے والے دن جب مچھلیاں زیادہ ہوتی تو نالیوں کے منہ کھول دیتے، مچھلیاں نالیوں کے ذریعے ہاؤس میں آ جاتی۔ اگلے دن یہ انہیں پکڑ لیتے۔ یہ بھی اللہ پاک کی نافرمانی ہی تھی۔ انہوں نے صرف اپنے دل کی تسلی کے لیے ایسا کیا، ورنہ ظاہر ہے مچھلیاں پکڑنا منع تھا۔ چاہے جال ڈال کر پکڑتے، چاہے ہاؤس کے ذریعے قید کر لیتے، دونوں صورتوں میں مچھلیاں تو پکڑی ہی گئی تھی۔ لہٰذا انہیں سمجھایا گیا۔ دین کا درد رکھنے والوں نے انہیں نیکی کی دعوت دی، انہیں بتایا کہ جو تم کر رہے ہو یہ شرعی ہیلا ہے، یہ محض ایک بہانہ ہے، تم اللہ پاک کی نافرمانی کر رہے ہو۔ مگر یہ نہ مانے، اللہ پاک کی نافرمانی کرتے رہے،
گناہ چھوڑنے اور توبہ کرنے کا تیار نہ تو ہوئے، آخر ان کی مسلسل نافرمانی کے سبب اللہ پاک کا قہر ان پر برس پڑا۔ ایک صبح کو دیکھا کہ نافرمانوں کے چہرے مسخ ہو چکے تھے اور یہ سب کے سب بندر بن چکے تھے۔ اللہ پاک نے یہ عبرتناک واقعہ قرآن پاک میں کچھ یوں ذکر فرمایا، اور یقیناً تمہیں معلوم ہے وہ لوگ جنہوں نے تم سے ہفتہ کے دن میں سرکشی کی گئی تو ہم نے ان سے کہا کہ دھتکارے ہوئے بندر بن جاؤ، گر تو ناراض ہوا میری ہلاکت ہوگی، ہائے میں نارے جہنم میں رہوں گا یا رب، عفو کر اور صدا کے لیے راضی ہو جا، کر کرم کر دے تو جنت میں رہوں گا یا رب۔ دیکھا آپ نے اللہ پاک کی نافرمانی کا کیسا بھیانک انجام ہوا۔ اللہ پاک نے بنی اسرائیل کے ان نافرمانوں کو قیامت کے لیے نشان عبرت بنا دیا۔ اللہ پاک قرآن کریم میں اسی عبرتناک واقعے کے متعلق فرماتا ہے، فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ، تو ہم نے یہ واقعہ اس وقت کے لوگوں اور ان کے بعد والوں کے لیے عبرت اور پرہیزگاروں کے لیے نصیحت بنا دیا۔ معلوم ہوا اس واقعے میں عبرت ہے۔ اللہ پاک نے قرآن کریم میں واقعہ کو ہماری عبرت کے لیے بیان فرمایا، لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم اس سے عبرت پکڑیں، اللہ پاک کے حضور رجوع لائیں، توبہ کریں، نیکیاں کریں، اور اللہ پاک اور اس کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی سے ہر دم بچتے رہیں۔ اللہ رسول کی نافرمانی دنیا آخرت میں ذلت اور رسوائی کا سبب ہے۔ حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرمایا کرتے تھے، اے ابن آدم تیری ہلاکت ہو، کیا تو اللہ پاک سے مقابلہ کرنا چاہتا ہے؟ ہاں ہاں، جس نے اللہ پاک کی نافرمانی کی گویا اس نے اللہ پاک سے جنگ کی۔ گناہوں سے مجھ کو بچا یا الہی، بری عادتیں بھی چھڑا یا الہی، خطاؤں کو میری مٹا یا الہی، مجھے نیک خصلت بنا یا الہی۔ بہرحال شرعی حکم کو اہمیت نہ دینا، اسے معمولی سمجھنا بڑی بے باکی ہے۔ اللہ پاک کے دیے ہوئے احکام کی کتنی اہمیت ہے، اسے سمجھنے کے لیے ایک ایمان افروز روایت سنی۔ حضرت ابی بن ابی لیلہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، میدان کربلا میں جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یقین ہو گیا کہ وعدے کا وقت آ چکا ہے، اب شہادت ہونی ہے، تو آپ نے فرمایا مجھے کوئی موٹا کپڑا لا دو۔ غور سے سنیے گا، آپ کا کپڑا کیوں منگوا رہے ہیں؟ فرمایا موٹا کپڑا لا دو، میں اسے کپڑے کو اپنے پہنے ہوئے لباس کے نیچے رکھوں گا تاکہ جب میں شہید ہو کر زمین پر گروں تو میرا ستر نہ کھلے۔ آپ کی خدمت میں کپڑا پیش کیا گیا، آپ نے اسے اپنے پہنے ہوئے کپڑوں کے نیچے لپیٹ لیا۔ اللہ اکبر! اے عاشقان رسول، اندازہ لگائیے اللہ رسول کے احکام کو اہمیت دینے والے کا کس قدر اہمیت دیتے ہیں۔ ہمارا حال ایسا ہے کہ معمولی سی پریشانی آ جائے، راست درد ہو جائے تو جماعت چھوٹ جاتی ہے، بعض دفعہ تو معاذ اللہ نماز ہی قضا کر ڈالتے ہیں، ذرا تنگ دستی آ جائے تو دل سود کی طرف مائل ہو جاتا ہے، بعض نادان تو غربت سے ڈر کر سود پر قرض لینے سے بھی بالکل نہیں ہچکچاتے، اگر غم مٹانے کے نام پر برائیوں کی ماں یعنی شراب کا سہارا لے لیا کرتے ہیں، غرض معمولی بہانے بنا کر اللہ رسول کی نافرمانی کر دی جاتی ہے۔ دوسری طرف امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کا مبارک انداز دیکھیں، کیا قیامت نما منظر تھا۔ 3 دن سے پانی بند ہے، بھائی بھتیجے بیٹے آنکھوں کے سامنے شہید کر دیے گئے ہیں، ننھے علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گلے پر تیر چلا دیا گیا ہے، شہیدوں کے 72 لاشیں اپنے ہاتھوں سے اٹھا چکے ہیں۔ اس قیامت نما موقع پر بھی آپ کس اہمیت کے ساتھ شرعی احکام پر عمل کر رہے ہیں۔ کاش 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 ہمیں بھی
یہ جذبہ، یہ شوق، یہ ذوق اور ایمان کا ایسا کمال نصیب ہو جائے۔ خلاصہ کلام یہ ہے، حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہما کو جنت میں ٹھہرایا گیا۔ آپ کو پیدا تو زمین کے لیے کیا گیا تھا، مگر جنت میں ٹھہرانے کی حکمتیں تھیں۔ مثلا اس ذریعے سے شیطان کی دشمنی کو واضح کیا گیا، لہٰذا ہمیں چاہیے کہ شیطان کو اپنا دشمن سمجھیں، اس کی جانوں سے بچیں، اس کے جال میں پھنسنے سے بچ کر جنت کے راستے پر چلتے جائیں۔ اور دوسری حکمت یہ کہ اس ذریعے سے دینی احکام کی اہمیت کو واضح کیا گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی ایک خطا جو گناہ نہیں تھی وہ جنت سے باہر آنے کا سبب بن سکتی ہے، تو ہمارے ہزاروں گناہوں ہمیں جنت سے محروم بھی کر سکتے ہیں۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ اسلامی احکام کو اہمیت دیں اور ہمیشہ اللہ رسول کی فرما برداری کرتے رہیں۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔